الدين الخالص. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله تعالى في موضع آخر إنا أنزلناه في ليلة القدر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سب سے پہلے تمام قسم کی تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے ہم انسانوں کو پیدا کیا اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں ہماری پیدائش کا مقصد بھی بتلایا. فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اور اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کے ذریعہ ہمیں دین اسلام کی دولت ملی اور آج ہم مسلمان ہیں. برادران اسلام، اللہ رب العالمین کا ہم تمام لوگوں کے اوپر بہت بڑا فضل اور احسان ہے کہ ایک مرتبہ پھر ہم اور آپ اپنی زندگی میں
رمضان المبارک جیسا عظیم مہینہ پا رہے ہیں۔ اس پر ہم تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، ورنہ ہمیں ان لوگوں کے بارے میں سوچنا چاہیے جو پچھلے سال رمضان المبارک کے مہینے میں ہمارے ساتھ تھے، لیکن اس سال رمضان المبارک کے مہینے میں وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے۔ تو اللہ رب العالمین کا اس نعمت پر اور رمضان المبارک جیسے عظیم مہینے کے پانے پر ہم تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے پھر ہمیں ایک ایسا عظیم مہینہ عطا کیا کہ جس کو پا کر، جس کو گزار کر، اور جس مہینے میں ہم مختلف طرح کی نیکیوں کو کر کے اللہ رب العالمین کی رضا و خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ مہینہ کا پانا کتنی بڑی نعمت ہے، آپ حدیث کے ایک واقعے سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا اور خواب میں نے دیکھا کہ دو ایسے آدمی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر بیک وقت ایک ساتھ اسلام کو قبول کرتے ہیں، اور ان میں سے ایک آدمی ایسا ہوتا ہے جو زیادہ عبادتیں کرتا ہے اور اس کی موت جو ہے وہ شہادت کی موت ہوتی ہے، اور دوسرا آدمی جو اس کے 1 سال کے بعد انتقال کرتا ہے۔ تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ وہ جو دوسرا آدمی جو اس شہید آدمی کے 1 سال بعد انتقال کیا وہ اس سے جنت میں آگے۔ تو انہوں نے صبح جب ہوئی تو انہوں نے پورا واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا وہ دوسرا آدمی پہلے والے آدمی یعنی جو شہادت کی موت پایا، اس آدمی سے، اس انسان سے وہ دوسرا آدمی مزید 1 سال تک زندہ نہ رہا، اور اس زندگی کی حالت میں اس نے رمضان المبارک جیسے عظیم مہینے کو پایا اور اس کی قدر و قیمت کا اندازہ لگایا، اور ساتھ ہی ساتھ اس نے اس مہینے کو پا کر بھرپور عبادتیں کی اور بڑھ چڑھ کر عبادتوں میں حصہ لیا۔ تو اس وجہ سے وہ اس شہید آدمی سے پہلے جنت میں دکھایا گیا۔ عموماً ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ اکثر لوگ ماہ رمضان المبارک کا انتظار کرتے ہیں، بڑی بے صبری سے انتظار کرتے ہیں، اور اس کے آنے کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ پورے سال پر اگر آپ غور کریں تو معلوم ہوگا کہ پچھلا رمضان المبارک اور آنے والا رمضان، اس 1 سال میں ہم نے اور آپ نے اپنی زندگی کے ایام اگر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ زندگی کے ایام، زندگی کے اوقات ہم نے اور آپ نے لہو و لعب میں گزاری۔ رمضان المبارک آتا ہے، ہم اپنی زندگی کے ایام کو کچھ وقت کے لیے یا کہا جائے کہ 1 مہینے کے لیے چینج کر لیتے ہیں، بدلاؤ لاتے ہیں، تبدیلی پیدا کرتے ہیں۔ اچھی چیز ہے کہ رمضان المبارک کا ہم استقبال بہت ہی اچھی طریقے سے کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ رمضان کو اللہ تعالیٰ کی عبادات میں گزارتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی طریقے کی عبادت ہو، تراویح ہو، تہجد ہو، قرآن کریم کی تلاوت ہو، ذکر و اذکار ہو، یا اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار ہو۔ لیکن یہ سلسلہ رمضان کے مہینے کے گزرنے کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ صرف رمضان المبارک جیسے عظیم مہینے کا رب ہے، یا وہ، اور سوال یہاں پر یہ بھی، کیا صرف رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے؟ معلوم ہوگا کہ نہیں، ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت سال کے تمام مہینوں میں، تمام دنوں میں اللہ تعالیٰ کی کرنی چاہیے عبادت۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ تم اپنے رب کی عبادت اس وقت تک کرو جب تک کہ تمہارے پاس موت نہ آ جائے، یعنی موت کے آنے تک ہمیں اور آپ کو اپنے رب العالمین کی عبادت کرنی چاہیے۔
قرآن کریم کی وہ آیت جس کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والو تمہارے اوپر روزے کو فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ رمضان کے روزے کی جو فرضیت ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ حکمت دیکھیے کہ ہمارے اور آپ کے اندر جو تقوی و پرہیزگاری کا مادہ جو کم ہو جاتا ہے، اس رمضان کے روزے سے وہ بڑھتا ہے، اور ہمارے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف الہی، اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ کر جانے کا جذبہ یہ ہمارے اندر بڑھ جاتا ہے۔ دوسری آیت کریمہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا، ھدی للناس، جو لوگوں کے لیے باعث ہدایت ہے، وبینات من الہدی والفرقان، اور اس میں ہدایت اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی واضح نشانیاں، آیات موجود ہیں۔ آج ہمارا جو حال ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کس طریقے سے ہمارے گھروں کے اندر، میں مسجدوں کی تو دور کی بات ہے کہ مساجد کے اندر پہلے تو عوام الناس اور مسلمانان عالم پہلے تشریف لائیں اور اس کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کریں، ایک الگ بات، لیکن قرآن کریم آج ہمارے گھروں کے اندر موجود ہیں، اور اس کو اٹھایا کب جاتا ہے؟ صرف رمضان کے مہینے میں۔ کتنی افسوس کی بات ہے کہ صرف وہ طاقوں پر سجا رہتا ہے اور غلاف کے اندر رکھا رہتا ہے، لیکن اس کو اٹھانے والا، اس کو پڑھنے والا، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے اندر کیا ارشاد فرمایا، ہم سے کیا مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے، ہم اور آپ سال بھر اس کو نہیں دیکھتے نہ سنتے ہیں، اور نتیجہ سامنے ہے کہ آج ہمارے یہاں، ہمارے گھروں کے اندر، خود ہمارے اندر بے حیائی، فحاشی، برائی، ہر ایک چیز، ہر ایک برائی جس کا تصور ایک انسان کر سکتا ہے کہ آخری حد کی برائی، وہ آج ہمارے یہاں موجود ہے، پائی جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن سے دوری۔ اللہ رب العالمین نے اپنی مقدس کتاب کو ہم تمام لوگوں تک پہنچایا، مقصد کیا تھا کہ سال کے ہر ایک دن میں کچھ نہ کچھ تلاوت کیا جائے۔ صرف ہم نے قرآن کو رمضان المبارک کا مہینہ قرار دے دیا کہ قرآن رمضان المبارک میں پڑھی جائے گی، اس کے علاوہ کسی اور دن میں نہیں۔ اور آج جو بھی نتائج ہیں، جتنی بھی بری چیزیں یا جو اللہ کا عذاب آ رہا ہے، وہ ہمارے اور آپ کے سامنے موجود ہیں، وہ ہماری اور آپ کی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ پانا، جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ بہت بڑی اور عظیم نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر قدر و احسان ہے کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں اور آپ کو رمضان المبارک جیسا عظیم مہینہ عطا کیا۔ آپ یاد رکھیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں بعض لوگ رمضان کے فرض روزے کو کراہت کے ساتھ رکھتے ہیں، کراہت کے ساتھ رکھتے ہیں۔ ان کا دل نہیں مانتا کہ رمضان کے روزے رکھے جائیں، دل نہیں مانتا، ان کا دل اجازت نہیں دیتا ہے، بس کراہت کے ساتھ رکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے تو رکھ لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے حالت ایمان میں اور حصول اجر و ثواب کی نیت سے، غفر له ما تقدم من ذنبی، تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ رمضان کے روزے کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اگر ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے لیے روزہ رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا بڑا اجر و ثواب دیتا ہے، کراہت کے ساتھ نہیں، ناپسندیدگی کے ساتھ نہیں۔ حتیٰ کہ بعض لوگ تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ رمضان کا روزہ ہمیں سوٹ نہیں کر رہا ہے، ہمارے جسم کے لیے خطرناک ثابت ہو رہا ہے، طرح طرح کی بیماریاں جنم لے رہی ہیں۔ اس طریقے کے لوگ بھی آج مسلم معاشرے کے اندر موجود ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں،
اسلام کے کسی بھی ایک حصے کا انکار کرنا، کسی بھی ایک حصے کا انکار کرنا اور کسی بھی ایک حصے کے متعلق کچھ بری بات بول دینا، یہ آپ کو دائرہ اسلام سے باہر کر سکتا ہے۔ آپ کوئی بھی نیک عمل کریں، صرف رمضان کے روزے ہی نہیں، آپ فرض نمازیں جو پڑھتے ہیں، آپ جو اور نیک کام کرتے ہیں، اگر آپ کراہت کے ساتھ کرتے ہیں، ناپسندیدگی کے ساتھ کرتے ہیں، تو آپ کو اس کا اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی اور اللہ رب العالمین کی جو اس نے وعدہ کیا ہے جنت کا، صائمین سے، روزے داروں سے جو جنت کا وعدہ کیا ہے، ہمیں اس چیز کے لیے روزہ رکھنا ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، کہ اپنے رب کی مغفرت، بخشش کے لیے اور جنت کے لیے ایک دوسرے کو پچھاڑو، ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ ساتھ ہی ساتھ اس مہینے میں تراویح کی نماز ادا کی جاتی ہے۔ افسوس کا مقام یہاں پر بھی ہے کہ سال کا ایک مہینہ اور اس میں مہینے بھر کی تراویح کو انجام دینا اور اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا، اس میں بھی بعض لوگ بڑی ہی سستی و کاہلی سے نظر آتے ہیں۔ بعض لوگ رمضان کے فرض روزے تو رکھ لیتے ہیں، لیکن جب تراویح کی نماز کا وقت آتا ہے عشاء کی نماز کے بعد تو دکھائی نہیں دیتے ہیں۔ اس میں بھی اگر بعض لوگ ہیں ایسے تو کراہت کے ساتھ، ناپسندیدگی کے ساتھ، یا یہ کہ ہم تراویح کی نماز نہیں پڑھیں گے، نفل نماز ہے وغیرہ وغیرہ کر کے وہ ٹال دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان کی تراویح کی نماز کو قائم کیا حالت ایمان واحتسابا اور حصول اجر و ثواب کی نیت سے، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ایک چیز یہاں پر جو میں واضح کر دینا مناسب سمجھتا ہوں وہ یہ کہ ہمارے یہاں ایک چیز جو چل پڑی ہے کہ حفاظ کرام سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ بھائی 15 دنوں میں یا 20 دنوں میں جو قرآن کریم کے پارے ہیں وہ تراویح کی نماز میں ختم کر دیں اور اخیر عشرے کو چھوڑ دیا جائے۔ اس میں یا تو سورہ تراویح ہو اور یا پھر جو طاق راتوں میں جو تہجد کی نماز ادا کی جاتی ہے اس کو قائم کیا جائے، لیکن آپ جو ہے 15 یا 20 دنوں میں قرآن کریم کو مکمل کریں۔ ہم نے ایک حد قائم کر دی، جبکہ آپ تراویح کی نماز دیکھیں گے تو وہ پورے مہینے، رمضان کے پورے مہینے آپ کو قائم کرنا ہے۔ اچھا، سب سے بڑے جو افسوس کی بات ہے وہ یہ کہ جس عشرے کو، یعنی جس اخیر عشرے کو ہمیں اللہ رب العالمین کی عبادت میں اور بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، اس اخیر عشرے کو ہم نے کیا کیا؟ شاپنگ میں اور بازاروں کی زینت میں، بازاروں میں گھومنے کے لیے ہم نے اس اخیر عشرے کو لگا دیا۔ ہمارے یہاں یہ سوچ پائی جاتی ہے، اور یہ سوچ کیا، اس پر عمل بھی ہے کہ رمضان کے شروع کے صرف 20 دن یعنی 2 عشرے ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، رمضان کے روزے میں، تراویح میں خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے۔ جیسے ہی اخیر عشرہ آئے گا ہم اور آپ مارکیٹوں کا رخ کریں گے، بازاروں کا رخ کریں گے اور بازاروں میں جا کر طرح طرح کی اشیاء خریدیں گے۔ اگر آپ اسلاف کے اعمال اٹھائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلاف رمضان المبارک کی جو تیاری کرتے تھے وہ رمضان سے پہلے کرتے تھے، ساتھ ہی ساتھ عید کے لیے یا رمضان کی جو ضروری چیزیں ہوتی تھیں ان کو رمضان کے مہینے سے پہلے خریدتے تھے، ان کی خرید و فروخت کر لیا کرتے تھے تاکہ کسی بھی طریقے سے یہ رمضان کا مہینہ اور اس رمضان کے مہینے میں کی جانے والی ہر ایک نیکی ہم سے ضائع نہ ہو پائے، برباد نہ ہو پائے۔ یہ اسلاف کا طریقہ تھا۔ اچھا، اسی اخیر عشرے میں اتنی تیزی سے مسلمانان عالم بے حیائی، فحاشی کی طرف بڑھتے ہیں، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے بازار، مارکیٹ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، کہ
سب سے بہترین جگہ اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ مسجدیں ہیں، اور سب سے مبغوض جگہ، سب سے ناپسندیدہ جگہ اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ بازار ہے، آپ کے مارکیٹ ہے۔ اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں کہ جہاں پر مرد و زن کا اختلاط عام ہو، بے حیائی، برائی، فحاشی عام ہو، جہاں نہ عورت کو عورت سمجھا جاتا ہو، جہاں مرد کو نہ مرد سمجھا جاتا ہو، وہ اللہ کے نزدیک وہ جگہ کیسے اچھی ہو سکتی ہے؟ اور ہم نے رمضان کے آخر عشرے کو اس چیز کے لیے بالکل خاص کر دیا ہے۔ تو اس چیز پر بھی تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ذمہ داران مساجد اور اسی طریقے سے حفاظ کرام کی بھی یہاں پر غلطی ہے تھوڑی سی، میں اس پر بھی نشاندہی کر دینا چاہتا ہوں کہ حفاظ کرام بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم 20 دن میں تراویح ختم کر کے بالکل خالی ہو جائیں، فرصت ہو جائیں، ہمیں آخر عشرے سے کوئی لینا دینا نہ ہو۔ بھائی آپ تراویح پڑھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حافظ قرآن بنایا ہے، آپ کیوں، مقصد کیا تھا کہ آپ تھوڑا سا عبادت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ آپ کے پیچھے لوگ تراویح کی نماز ادا کریں گے، تہجد کی نماز ادا کریں گے، تو آپ ہی سب سے پیچھے اگر چلے جائیں تو پھر آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امت کہاں جائے گی اور مسلمانان عالم کہاں جائیں گے۔ تو کہیں نہ کہیں ذمہ داران مساجد اور اسی طریقے سے حفاظ کرام کو اس پہلو پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جو مہینہ اتنی عظمت و فضیلت والا ہے، اس مہینے کو کیسے گزارا جائے اور کس طریقے سے اس کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں صرف کیا جائے۔ اور ایک چیز یہ ہے کہ بالکل ایک سلسلہ چل گیا ہے، سورہ تراویح، سورہ تراویح، سورہ تراویح، مطلب نام رکھ دیا گیا ہے کہ 20 دنوں کے بعد سورہ تراویح ادا ہی کرنی ہے۔ وہ تو عارضی طور پر ہے کہ حافظ قرآن کو مان لیجئے کہیں باہر سے آنا ہوا یا اس کو کچھ دقت ہو گئی تو اس دن جو ہے سورہ تراویح کو پڑھایا جاتا ہے کہ کسی کو کچھ صورتیں یاد ہوں وہ آ کر جو ہے لوگوں کو پڑھا دیں۔ ظاہر سی بات ہے، مان لیجیے 20 دنوں میں 25 دنوں میں 28 دنوں میں جو بھی تراویح کی نماز ادا ہوتی ہے، اس میں کسی دن حافظ قرآن کو کوئی بیماری ہو گئی، بیمار ہو گیا وہ، تو اس دن کیا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے وہ تو تراویح نہیں پڑھا سکتا ہے، تو اس کی جگہ پر عارضی طور پر سورہ تراویح کو، یعنی کوئی ایک ایسا شخص ہوتا ہے جس کو کچھ صورتیں یاد ہوتی ہے یا عالم دین ہوتا ہے، وہ آ کر سورہ تراویح پڑھا دیتا ہے۔ ہم نے اور آپ نے سورہ تراویح کا نام دے دیا کہ یہ اخیر عشرے میں 22، 24، 26، 28 اور اگر چاند نہیں نکلا تو 30ویں رات کو بھی ہمیں اس نماز کو قائم کرنا ہے۔ تو ان تمام پہلوؤں پر تھوڑا سا دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ اخیر میں روزہ خوروں کا انجام کیا ہوگا، یہ بتلا دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ جو لوگ رمضان کا مہینہ پا کر فرض روزے رکھنے کے بجائے رمضان کے مہینے کو کھانے پینے میں گزارتے ہیں، جان بوجھ کر فرض روزے کو نہیں رکھتے ہیں، تو ان کا انجام کیا ہوگا۔ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا، میرے خواب میں 2 آدمی آئے اور انہوں نے میرے بازوؤں کو پکڑ کر اٹھایا اور مجھے ایک دشوار یعنی ایسی پہاڑی یا پہاڑ پر لے گئے جس پر چڑھنا مشکل تھا۔ میں نے کہا کہ میں اس پر نہیں چڑھ سکتا۔ ان دونوں نے کہا کہ آپ چڑھنا شروع کیجئے، ہم آپ کے لیے آسان بنا دیں گے۔ حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گئے اور اس کے بعد وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رونے کی، چلانے کی آواز سنی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ جہنمیوں کے رونے و چیخنے اور چلانے کی آواز ہے۔ کچھ اور آگے بڑھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلایا گیا کہ کچھ لوگوں کو الٹا لٹکا کر ان کی بانچھوں کو چیر دیا گیا، یعنی جبڑوں کو چیر دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ دریافت کی کہ آخر ایسا کیوں ہوا، ان کو ایسا عذاب کیوں دیا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس میں فرض روزے رکھنے کے بجائے کھاتے تھے، پیتے تھے، رمضان کے فرض روزے نہیں رکھتے تھے۔ یہ ہے انجام ان لوگوں کا جو روزے کو پا کر، فرض روزے کو پا کر روزے کو نہیں رکھتے ہیں۔ اگر رمضان کے مہینے میں ہمیں کوئی بیماری ہو جاتی ہے، بڑی بیماری یا ایسی بیماری جس میں فرض روزہ رکھنا یہ ہماری بیماری کو اور بڑھاوا دے سکتا ہے، ہماری بیماری کو اور بڑھا سکتا ہے، تو شریعت اسلامیہ یہ اجازت دیتی ہے کہ ہم اپنے فرض روزے کو دوسرے دنوں میں پورا کریں۔ فمن کان منکم مریضا
او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ جو مریض ہے، جو بیمار ہے یا کوئی مسافر ہے تو وہ چھوٹے ہوئے روزوں کی جو قضا کرے گا وہ دوسرے دنوں میں پورا کر لے گا۔ یہ دیکھیے شریعت اسلامیہ کا ہمارے اوپر کتنا بڑا احسان کہ بالکل ایسی صورت کہ جس میں آپ کا روزہ رکھنا آپ کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، یا ہو سکتا ہے کہ آپ حالت سفر میں روزہ رکھیں، آپ سفر نہ کر پائیں۔ بڑا بڑا اور لمبا لمبا سفر لوگ کرتے ہیں ضروریات کے لیے، ضروریات زندگی کے لیے سفر کرتے ہیں، اگر وہ سفر کر رہے ہیں اور روزہ رکھنا ان کے لیے جو ہے اچھا نہیں پڑ سکتا ہے تو وہ دوسرے دنوں میں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے بیماری، یہاں پر بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ حد سے زیادہ تقویٰ دکھاتے ہیں، حد سے زیادہ پرہیزگاری دکھاتے ہیں، بخار میں مبتلا ہیں یا بڑی بیماری میں مبتلا ہیں، ضد کرتے ہیں کہ نہیں ہم روزہ رکھیں گے، ہم روزہ ضرور رہیں گے۔ دیکھیے شریعت اسلامیہ، اسلام اگر کہیں پر آپ کو آسانی دے رہا ہے، کہیں پر آسانی راستے آپ کے لیے مہیا کر رہا ہے تو اس سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے، نہ کہ یہ کہ اس پر ہم ضد دکھائیں اور اس کے بعد لوگوں کے لیے اپنے اعمال کو سنواریں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو آج کے خطبہ جمعہ میں جتنی بھی باتیں بیان ہوئی یا اللہ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دیں، اور اسی طریقے سے رمضان المبارک جیسا عظیم مہینہ یا اللہ تو ہمیں اپنی عبادات میں گزارنے کی توفیق دیں، اور جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھ یا اللہ تو اسلام پر زندہ رکھ، جو ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الکریم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أكبر، والله يعلم ما تصنعون.